السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ النمل کا رکوع نمبر 4، اور یہ ہم پہلے بھی قصے پڑھ چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مختصر کبھی کسی جگہ پر کوئی بات بیان کرتے ہیں، کسی جگہ پر کوئی بات بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان قصوں کو پڑھ کر سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں کہ پہلے کتنی ہم سے زیادہ طاقتور یہ قومیں تھیں، ہم سے زیادہ مضبوط تھی، ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی اور فراوانی سے نوازا تھا، لیکن جب اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے تو پھر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فرما بردار اور مقربین لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ جی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یعنی یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا الی ثمود ثمود قوم کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالحً صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر، اور اس نے کیا کہا، ان یہ کہ اعبدوا اللہ تم اللہ کی عبادت کرو، فیضا تو پس اچانک ہم وہ فریقان دو گروہ بن گئے، یختصمون وہ جھگڑنے لگے۔ قال یا قومی لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ قال اس نے صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی ہے میری قوم، لما کیوں تستعجلون تم جلدی طلب کرتے ہو، بالسیئۃ برائی کو، قبل الحسنۃ اچھائی سے پہلے، لولا کیوں نہیں، تستغفرون اللہ تم اللہ سے معافی طلب کرتے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ سے معافی طلب کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی استغفار کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اور اب دیکھیں ذرا، پیچھے بھی ہم نے سورت میں پڑھا تھا، سورۃ شعراء میں سمود کی قوم کا قصہ، ان کی طرف صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے نبی سے معجزے کا مطالبہ کیا کہ یہ پہاڑ سے جو ہے وہ ہمارے لیے اونٹنی نکالیں جو حاملہ ہو، تو ایسا ہی ہوا۔ ان کے کہنے پر جو ہے وہ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے جو ہے وہ اونٹنی نکال دی، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پہاڑ سے اونٹنی ہماری آنکھوں کے سامنے نکل آتی ہے تو ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ وہ سمود قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے سمجھایا، صالح علیہ السلام ان کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو گروہ بن گئے، یعنی ایک وہ تھا جو حق پر تھا اور ایک وہ تھا جو انکار کرنے والا تھا۔ قال یا قوم لما تستعجلون، اور پھر اپنے لیے عذاب طلب کرنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، ہم نہیں تمہیں نبی مانتے۔ تو وہ کہتے ہیں، میری قوم تم کیوں جلدی برائی کو مانگتے ہو، اس سے پہلے کہ تم اچھائی کو اپناؤ اور تم اللہ سے معافی مانگو تاکہ تم پر اللہ رحم کر دے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ قالوا انہوں نے کہا، اطیرنا ہم منحوس سمجھتے ہیں، بکا تجھے، وبمن اور اس کو جو معک تیرے ساتھ ہے، یعنی کہنے لگے کہ صالح ہم تمہیں بڑا منحوس سمجھتے ہیں، یعنی جب سے تم نبی بنے ہو نا، جب سے لوگوں نے ایمان قبول کر لی، اللہ پر ایمان لے ہیں، تمہیں نبی بنایا ہے، تو ہمارے تو قبیلے میں قحط پڑ گیا، ہمارے تو چیزیں کم ہو گئی ہیں، کھانے پینے والی ساز و سامان کم ہو گیا ہے، تو ہم تو تمہیں بڑا بدشگون سمجھتے ہیں، تم سے بدشگونی لیتے ہیں، تمہیں بڑا منحوس سمجھتے ہیں۔ قالا اس نے کہا، طائرکم تمہاری نحوست عند اللہ اللہ کے پاس ہے، یعنی صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ تمہاری جو نحوست ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، یعنی اگر تمہارے پاس قحط سالی آ گئی ہے، تمہیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، تو وہ تو اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہی ہے، جو اللہ کی قضاء و قدر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے، تمہیں تو وہی ملنا ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جسے آزمایا جا رہا ہے، لہٰذا تم آزمائش میں پورے اترو اور صبر کرو اور اللہ سے معافی طلب کرو۔ جبکہ جب بھی کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو ایمان والوں کو اور نبی کو جو ہے کہتے تھے کہ تم تو بڑے منحوس ہو، استغفر اللہ۔ وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ وکان اور تھے فی المدینۃ شہر میں، یعنی صالح علیہ السلام کی جو بستی تھی ان کے شہر میں تھے تسعۃ رہط 9 لوگ، تسعۃ 9 رہط سردار، 9 سردار ایسے تھے، یفسدون جو فساد کرتے تھے، فی الارض زمین میں، ولا یصلحون اور کوئی بھی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے، کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتے تھے، ہر وقت فسادی بن کر جھگڑے کرواتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک
اہلہ و انا لصادقون قالوا انہوں نے کہا تقاسموا انہوں نے قسمیں کھائیں تقاسموا انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں باللہ اللہ کے نام کی لنبیتنہ یقیناً ہم ضرور اس کو رات کو جو ہے نا وہ اس پر حملہ کریں گے لنبیتنہ ہم ضرور اس پر حملہ کریں گے رات کو وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں پر بھی ثم پھر لنقولن ہم کہہ دیں گے لِوَلِيِّهِ اس کے وارثوں سے ما شہدنا ہم تو حاضر ہی نہیں تھے مہلک اہلہ اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ جو ہے دیکھیں جیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ تم جتنے بھی چھپ چھپ کر اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کر لو، اللہ ہر تدبیر کو جاننے والا ہے اور اللہ تمہاری ہر تدبیر کو تم پر الٹا کر دینے والا ہے۔ اب 9 لوگ ایسے تھے اس بستی میں جنہوں نے بڑی قسمیں کہیں آپس میں پختہ ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور رات کو ان پر حملہ کر دیں گے، اور جب ان کے گھر والے پوچھیں گے، باقی لوگ پوچھیں گے کہ ان کو کس نے مار دیا، تو ہم کہیں گے کہ بھئی ہم تو حاضر ہی نہیں تھے، ہم تو یہاں پر موجود ہی نہیں تھے، ہم تو پہلے ہی یہاں سے غائب ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یا یہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک چال چلی تھی۔ اصل میں یہ تب انہوں نے سوچا جب صالح علیہ السلام، میں نے پہلے آپ کو بتایا نا، انہوں نے مطالبہ کیا اپنے نبی سے کہ اگر یہ ہمارے سامنے یہ پہاڑ ہے، اگر اس کے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکل آتی ہے تو ہم تم پر نبی مان لیں گے، تمہیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ان کے معجزے کو جو انہوں نے مانگا تھا اس کا مطالبہ اس کو پورا کیا گیا، لیکن وہ جب نہیں انہوں نے مانا، اور یہ اللہ کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی قوم اپنے نبی سے کوئی معجزہ طلب کرتی ہے، اس شرط پر کرتی ہے کہ اگر تم ہمیں یہ معجزہ دکھا دیتے ہو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ دکھا دیا جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر 3 دن کے بعد اس بستی کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اب ایسا ہی ہوا جب انہوں نے معجزہ مانگا اور ان کو معجزہ دکھا دیا ان کے نبی نے، اور پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو صالح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ 3 دن پر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، لہٰذا تم جو کرنا چاہتے ہو، جو تم کمانا چاہتے ہو کر لو۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نبی ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ یہ سارا کچھ جھوٹ ہے، غلط ہے، لہٰذا اس نے تو ہمیں 3 دن کی دھمکی دی ہے نا، ہم 3 دن سے پہلے اس کا صفایا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری انہوں نے آپس میں چالیں چلی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَمَكَرُوا اور انہوں نے چال چلی، مکرن چال، وَمَكَرْنَا اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، مکرن خفیہ تدبیر کرنا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی خفیہ تدبیریں کر سکتا ہے، اللہ بھی تمہارے پروپیگنڈوں کو تمہارے اوپر ہی الٹا سکتا ہے۔ تو ہم نے جب ان کے لیے بولا تو مکر کا معنی ہم نے چال پڑھا، لیکن جب اللہ کے لیے بولا تو ہم نے تدبیر پڑھا، کیونکہ اللہ کسی کے خلاف چالیں نہیں چلتا، چالیں ہمیشہ کسی کے خلاف ہی چلی جاتی ہیں، تو ہم اللہ کے لیے بولیں گے خفیہ تدبیر۔ وَمَكَرُوا اور انہوں نے چال چلی، مکرن ایک چال، وَمَكَرْنَا اور ہم نے خفیہ تدبیر کی، مکرن ایک خفیہ تدبیر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ پس تو دیکھ کیفا کیسا کانا تھا عاقبۃ انجام مکرہم ان کے مکر کا، انا دمرناہم ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، وقومہم اجمعین اور صرف ان 9 سرداروں کو ہی نہیں بلکہ ان کی جو بھی اس میں شامل تھا، جو بھی نبی کے خلاف تھا، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یعنی ایمان والوں کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا بس یہ ان کے گھر ہیں خاویتاً خالی پڑے ہوئے ہیں، ویران ہیں، اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا، یعنی اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے۔ ان فی ذالک لآیہ بے شک اس قصے میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، لقوم یعلمون ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور ایک اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اللہ سے تو صرف عالم ہی ڈرتے ہیں، علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم والے لوگ ہی ان قصوں سے عبرت حاصل کریں گے، جس کو پتہ ہوگا، اللہ کی پہچان ہوگی، وہی اس سے جو ہے نا وہ عبرت حاصل کرے گا۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو ڈرتے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام کو یاد کریں، اِذ جب قال اس نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ کیا تم آتے ہو، فاحشۃ بے حیائی کو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔
آپ کو پتہ ہے نا، پھر جیسے پیچھے بھی ہم نے سورہ شعراء میں بھی پڑھا تھا کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ لواطت کی بیماری میں مبتلا تھی، ہم جنس پرستی کی بیماری میں مبتلا تھی، مرد مردوں کے ساتھ زنا کرتے تھے، صحبت کرتے تھے۔ تو وہ انہیں سمجھا رہے ہیں، لوط علیہ السلام ان کے نبی انہیں سمجھا رہے ہیں کہ تم اتنی کھلی بے حیائی کو آتے ہو جبکہ تمہیں دیکھ بھی رہے ہو، یعنی تمہارا دل اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ برا کام کر رہے ہو۔ یا پھر انتم تبصرون کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تم سب کے سامنے اتنی گندی اور اتنا غلط کام شروع کر دیتے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ اَإِنَّكُمْ کیا تم لَتَأْتُونَ مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتاً شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم تو بڑی ہی جاہل قوم ہو۔ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ فما پس نہیں کانا تھا جواب قومه اس کی قوم کا جواب، الا مگر ان یہ کہ قالوا انہوں نے کہا، اخرجو تم سب نکال دو، آل لوط لوط کی آل کو، لوط کی ساری آل اولاد کو نکال دو، من قریتکم اپنی بستی سے، انہم بے شک یہ اناس یہ لوگ ہیں، یتطہرون بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ساری قوم نے یہ پلان بنایا کہ لوط کو اور اس کے سارے ماننے والوں کو نکال دو، یہ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس ہم نے اس کو نجات دے دی، نبی کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے تمام اہل والوں کو بھی، جو بھی اس پر ایمان لائے تھے، سوائے اس کی بیوی کے، قدرناہا ہم نے اس کے مقدر میں کر دیا، من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے۔ تو اللہ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ برائی جتنی بھی جڑ پکڑ جائے، باطل جتنا بھی غالب آ جائے، لیکن اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ حق ضرور اپنا حق پرستی ہونے کا ثبوت دیتا ہے، حق ضرور غالب آتا ہے، چاہے وہ جتنی مرضی اوپر گندگی اور جھاگ آ جائے، وہ جھاگ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ اور ہم نے برسائی ان پر بارش، فساء پس وہ بہت بری بارش تھی، المنذرین ڈرائے گئے لوگوں پر، یعنی ان پر حجت پوری کر دی گئی تھی، انہیں بڑا سمجھایا گیا تھا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو ان پر بہت بری بارش برسائی گئی۔ تو آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، اور وہ پتھر بھی ایسے نوکدار قسم کے تھے کہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان پتھروں پر نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر اس بندے کو لگے گا، اور اتنی وہ بری بارش تھی۔ اور پھر اسی طرح صرف اتنا ہی نہیں، ان کی قوم کو الٹا کر کے نیچے پھینک دیا گیا تھا، ان کی پوری بستی کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پر اٹھایا اور آسمان پر لے کر اور آسمان سے الٹا کر کے نیچے پھینک دیا تھا۔ اسی طرح ان پر چیخ کا بھی عذاب آیا، یعنی اللہ کو یہ بہت ہی جو ہے نا یہ بری بات ہے ہمارے اسلام میں، بے حیائی جب کسی قوم میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ قوم جو ہے وہ خود بخود تباہ ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا اسلام تو اتنا پاکیزہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو ایک بستر میں بھی نہ لٹاؤ، اتنا پاکیزہ اتنا صاف ستھرا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے اتنی بے حیائی کو پسند کر سکتے ہیں؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنائے، شرم و حیا کی ہمیں جو ہے نا وہ شرم و حیا کے ساتھ ہمیں عزتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔